الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آقا نے فرمایا کہ میں مکارم اخلاق کی تعلیم کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ مکارم اخلاق 10 ہیں، ان کے اوپر تفصیل سے بات چل رہی ہے الحمدللہ۔ تو آج اس کا 9واں خلق ہے حیا۔ حیا مکارم اخلاق میں سے ہے، اور حیا کے اوپر انشاءاللہ 4 یا 5 بیانات ہوں گے۔ مختلف عنوان سے، مختلف طریقوں سے اس کی تفصیلات کو انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا۔ تو آج حیا مکارم اخلاق سیریز میں سے پہلا بیان انشاءاللہ حیا کا ہوگا۔ آج کل کئی معاملات ہیں، انٹرنیٹ، موبائل، سوشل میڈیا اور اس طرح کی بے حیائی اور بے پردگی والی باتوں نے، ماحول نے نوجوان کے لیے زندگی پاک دامنی کے ساتھ گزارنا مشکل کر دیا۔ شریعت بوجھ نظر آتی ہے، شریعت کے اندر پابندیاں جو ہیں وہ تکلیف دیتی ہیں، بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ آخر آج کے اس زمانے میں، جدید دور میں ہم کیسے پاک دامنی کی زندگی گزاریں، نظروں کی حفاظت کیسے کریں، وہ لباس حیا والا کیسے پہنیں، یہ بہت مشکل نظر آتا ہے۔ پھر باطل کا پورا پروپیگنڈا اس بات کے اوپر ہے کہ بے حیائی کو مسلمانوں کے اندر، نوجوان بچوں اور بچیوں کے اندر زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے، پوری اس کے اوپر فکر ہے۔ ہمارا الحمدللہ الیکٹرانکس کا بزنس ہے۔ 1995 میں شالمی میں گیا تو اس وقت جو پیناسونک کی آئرن تھی، اس زمانے میں نیشنل نام تھا، تو جو ملیشیا کی تھی وہ تھی 670 یا 65 روپے کی، باڑے سے مال آتا تھا، ہم بیچتے تھے۔ جو جاپانی استری تھی وہ 980 روپے، 960 روپے، 970 روپے، 1000 سے نیچے تھی، وہ 700 سے نیچے تھی۔ اور آج اس وقت جو ملیشیا کی استری ہے وہ ہو چکی ہے 3500 سے اوپر، اور جو جاپنیز ہے وہ 7000 کے بھی کراس کر رہی ہے یا کر چکی ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ تو ہماری فیلڈ ہے نا، اپنی فیلڈ میں ہم نے دیکھا کہ ہر چیز وقت کے ساتھ مہنگی ہوئی ہے، اور کچھ چیزیں استعمال انسان کرتا ہے تو کپڑا استعمال کرتا ہے، خریدنا پڑتا ہے، اور دوسری چیزیں ہیں، دوائیاں ہیں، بے شمار اور چیزیں ہیں۔ تو میں نے اپنی زندگی میں محسوس کیا کہ زندگی گزارنے کی، ضروریات زندگی کی ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ مہنگی ہوئی ہے، سستا کچھ نہیں ہوا۔ اگر کوئی چیز سستی ہوئی ہے تو اگر آپ غور کریں تو اس کا تعلق حیا سے ہے۔ بے حیائی کو پھیلانے والی ہر چیز سستی ہوئی ہے۔ موبائل فون کو دیکھ لیں، اس کے پیکیجز کو دیکھ لیں، اور لیپ ٹاپس کو دیکھ لیں، ہر وہ چیز جو بے حیائی پھیلانے میں مددگار ہے، اس مسلمان کا ایمان اور حیا ختم کرنے میں مددگار ہے، آپ غور کریں تو وہاں آپ کو چیزیں لگے گا کہ نیچے سے نیچے آ رہی ہیں۔ الیکٹرانکس میں صرف موبائل ہی تو نہیں، اور بہت ساری چیزیں، باقی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، یہ سستا ہوگا۔ تو یہ سب باتیں پریشان تو کرتی ہیں نا بندے کو۔ یہ میرا ایک تجربہ ہے، ہو سکتا ہے اس میں کسی کو کوئی اختلاف ہو یا کوئی اس میں بات ایسی ہو جو مزید میری نظر میں نہ آئی ہو، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بے حیائی کو پھیلانے میں پورے باطل کا زور ہے کہ امت کے اندر بے حیائی کو پھیلا دیا جائے۔
دو زندگی ہیں اللہ کے سامنے نا، دو طرح کے لوگ ہیں، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، مومن اور کافر دو ہی ہیں، تیسرا وہاں کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ مومن اور کافر کی زندگی میں بنیادی فرق کیا ہے، یہ آج کے نوجوان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ہم سب کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مومن کا مقصد زندگی آخرت کی تیاری ہے، مومن کا مقصد زندگی آخرت کی تیاری ہے، اور کافر کا مقصد زندگی کے اندر مزے کرنا ہے، عیش اڑانا ہے۔ تو دونوں کے نقطہ نظر میں بہت بڑا فرق ہے۔ مومن اپنی اس سوچ کی وجہ سے کیا کرتا ہے، ہر چیز کو فکر آخرت کے پیمانے پہ تولتا ہے کہ یہ میرا عمل قیامت کے دن مجھے پریشان تو نہیں کرے گا، تو اس کی زندگی فکر آخرت کی سوچ میں ڈھلی ہوئی ہوتی ہے، اس کا عمل فکر آخرت کے مطابق ہوتا ہے کہ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کہ اس کو معلوم ہے کہ زندگی یہ والی محدود، وہ غیر محدود، یہ زندگی بندگی کے لیے، کام کے لیے، وہ زندگی آرام کے لیے، نعمتوں کے لیے اور مزوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ اور کافر کے سامنے کیا ہے کہ بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، کہ زندگی تو دوبارہ ملنی نہیں، جو مزے کرنے آج ہی کر لو، ابھی کر لو۔ اس کے سامنے آخرت کی فکر کوئی نہیں، سوچ کوئی نہیں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضری کا نہ کوئی خوف ہے، نہ اس کا کوئی استحضار ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں بڑا فرق ہے۔ اسی فرق کے بعد ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے کہ اسلام حیا اور پاک دامنی کی تعلیم دیتا ہے، اور کفر بے حیائی اور بے باکی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام حیا اور پاک دامنی کی تعلیم دیتا ہے، اور کفر بے حیائی اور بے باکی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کے اندر حیا دین کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے، حصہ ہے، اور کفر کے اندر بے حیائی اور بے باکی ترقی کا زینہ ہے، یا ان کے ہاں یہ ایک فیشن ہے، یا ان کی ایک صفت ہے۔ تو دونوں بالکل الگ ہے، ایک کا روٹ یہ ہے، دوسرے کا روٹ بالکل جدا۔ آپ نے ایک لفظ سمجھا ہوگا، ایک لفظ سنا ہوگا، تہذیبوں کا ٹکراؤ۔ یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ کیا ہے؟ یہ حیا اور بے حیائی کا ٹکراؤ ہے۔ یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ کیا ہے؟ ایک طرف حیا کی تہذیب ہے، ایک طرف بے حیائی کی تہذیب ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ 4 باتیں ایسی ہیں، سنن المرسلین میں سے ہیں، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ وہ 4 باتیں وہ کون سی ہیں؟ ان میں پہلی بات الحیا، حیا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ والتعطر، عطر لگانا، خوشبو لگانا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ والسواک، مسواک کرنا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور والنکاح، نکاح کرنا، یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ حیا، خوشبو، مسواک اور نکاح، یہ 4 سنتیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء کی ہیں۔ تمام انبیاء میں یہ بات کامن تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ 4 چیزیں اختیار فرمائی، اور ہر نبی نے حیا کی تعلیم بھی دی اور حیا پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ اور کفر کے اندر حیا، وہاں تو کہتے ہیں شائنس از اے سکنس، وہ تو اس کو بیماری کہتے ہیں۔ جس چیز کو ہمارے ہاں کوالٹی اور صفت بتایا گیا، ان کے ہاں وہ بیماری ہے۔ تو یہ ہے تہذیبوں کا ٹکراؤ۔ تو حیا ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور بات بہت عجیب، کفر جو ہے نا، کافر، یہ سود چھوڑ سکتا ہے، جھوٹ چھوڑ سکتا ہے، یہ بہت سارے اور گناہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن یہ موسیقی اور زنا، یہ 2 کام نہیں چھوڑ سکتا۔ کفر بہت ساری چیزیں چھوڑ سکتا ہے، گناہوں کی بری چیزیں، لیکن موسیقی اور زنا، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو کافر چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ کہیں چلا جائے یہ 2 چیزیں اس کے ساتھ جائیں گی، کہیں بھی چلا جائے۔ کہ تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے، کہ وہاں بے حیائی کی تہذیب، یہ ہماری حیا والی تہذیب۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں حیا عطا فرمائی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر دین کا ایک خلق ہوتا ہے
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کا خلق حیا ہے، یعنی ہر چیز کے اندر ایک نمایاں چیز ہوتی ہے جو اس کا وصف ہوتی ہے، کوالٹی ہوتی ہے، امتیاز ہوتی ہے، تو اسلام کا جو امتیاز ہے وہ حیا میں ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے کے اندر حیا نہیں اس بندے کا دین نہیں، اور فرمایا کہ دنیا میں جس بندے کے اندر حیا نہ ہو وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ بھی حیا والے، تمام انبیاء حیا والے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیا والے، تمام صحابہ حیا والے، جنت میں اللہ تمام حیا والوں کو جمع کر دیں گے، بے حیاؤں کا جوڑ ان حیا والوں کے ساتھ، پاکیزہ اور مبارک ہستیوں کے ساتھ نہیں لگ سکتا۔ ہمیں حیا کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو معلوم کیا ہوا، حدیث میں بات آئی کہ جس کے اندر حیا نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا، یعنی بے حیا پھر کدھر جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے کے جائے گا۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے حیا کم بولنے کا بھی نام ہے، کم بولنا یہ بھی حیا کے اندر موجود ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس چیز کے اندر بھی فحاشی ہوگی وہ اس کو عیب دار بنا دے گی، یعنی ہر وہ چیز جس کے اندر فحاشی ہے وہ عیب دار ہے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں۔ اور فرمایا جس چیز کے اندر بھی حیا ہوگی وہ اسے زینت دے دے گی۔ ہر وہ چیز جس میں زینت ہے، ہر وہ چیز جس میں حیا ہے وہ زینت والی ہے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں۔ تو فحاشی سے چیزیں عیب دار بنتی ہیں اور حیا سے چیزیں زینت والی بنتی ہیں۔ حیا ایک صفت ہے انسان کے اندر جو اللہ نے رکھی، مردوں کے اندر بھی ہے اور عورتوں کے اندر بھی ہے۔ مردوں کے اندر نسبتاً عورتوں سے کم ہے، عورتوں کے اندر مردوں کی نسبت بہت زیادہ اللہ نے رکھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عورت کے اندر حیا اس لیے زیادہ ہے کہ اس نے آگے بچوں کی تربیت کرنی ہے اور ان کو حیا کا سبق دینا ہے، عملاً سکھانا ہے، ایک بات۔ دوسری وجہ عورت کے اندر حیا زیادہ ہونے کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عورت کی ذمہ داری لگانی تھی کہ تم نے اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنی ہے۔ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا رول جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تم نے اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی تو سپورٹ میں اللہ تعالیٰ نے حیا بھی زیادہ دے دی کہ اس کے لیے اس کام کو پورا کرنا آسان ہو جائے۔ جو ڈیوٹی ملی ہے، جو منصب ملا ہے، تو اس کے مطابق اس کو صفات بھی دے دی جائیں، کوالٹیز بھی عطا کی جائیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حیا سے کبھی بھی فساد نہیں آتا، جہاں بھی حیا ہوگا وہاں بگاڑ نہیں آئے گا۔ فرمایا حیا سے کبھی بھی فساد نہیں آتا، ہاں اگر تم یہ کہو کہ حیا کی وجہ سے فلاں کام اچھا ہو گیا، بہتر ہو گیا، تو تم نے ٹھیک کہا، سچ کہا تم نے۔ حیا سے خیر ہی پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس بندے کے اندر حیا نہیں اس کا ایمان ہی نہیں، جس بندے کے اندر حیا نہیں اس کا ایمان ہی نہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اگر حیا کسی مجسم شکل میں، انسانی شکل میں اگر پیش کی جاتی تو بہت ہی نیک پرہیزگار انسان کی شکل میں ہوتی۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ بلا شبہ کم بولنے والے، حیا والے اور پاک دامن انسانوں سے محبت کرتے ہیں۔ جو کم بولتے ہوں، حیا والے ہوں، پاک دامن ہوں، اللہ رب العزت ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، الحیاء لا یاتی الا بخیر۔ فرمایا حیا کا نتیجہ خیر کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ حیا جب لے کر آئے گی نتیجے میں خیر ہی اور بھلائی ہی لے کر آئے گی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرمائے۔ اس طرف آ جائے۔ پہلے انبیاء کرام کی تعلیمات اور ان کی باتیں جو آگے امتوں میں ٹرانسفر ہوتی رہیں اور آج بھی موجود ہیں، فرمایا اس میں کہ ان کا ایک پیغام یہ تھا کہ اگر حیا تم سے دور ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو،
جب انسان بے حیا ہو جائے نا پھر جو چاہے کر، فاصنع ما شئت اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم بے حیا ہو جاؤ تو پھر جو چاہے کرو۔ یہ حیا کتنی اہم چیز ہے اور بے حیائی کتنی بری چیز ہے، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق آدمی پر بھی مجھے امید ہے کہ وہ ایمان لے آئے گا اگر اس کے اندر حیا موجود ہے تو۔ اگر کسی کے اندر حیا موجود ہے تو اس سے خیر کی امید کی جا سکتی ہے کہ کسی نہ کسی وقت یہ خیر پہ آ ہی جائے گا، اور اگر حیا ہی نہیں تو پھر خیر کی امید ہی نہیں۔ یہ حیا ایسی نعمتیں ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے 3 باتیں ایسی ہیں کہ جس بندے کے اندر ہوں لوگ اس سے دور دور رہتے ہیں، اور آخرت میں یہ تینوں چیزیں اسے جہنم میں لے کے جائیں گی۔ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر بھی ہوں لوگ اس سے دور رہتے ہیں، بچتے ہیں، اور یہ تینوں صفات اس کو قیامت کے دن جہنم کے گڑھے میں ڈال دیں گی۔ وہ کیا ہے؟ فحاشی، بد کلامی اور حیا کا کم ہونا۔ 3 باتیں جس کے اندر موجود ہیں یہ جہنم میں جانے کا آسان راستہ ہے، کہ فحاشی اس کے اندر ہوگی، بد کلامی ہوگی، بات چیت میں گالیاں دے گا، برا بھلا کہے گا، تانے دے گا، اور حیا اس کے اندر نہیں ہوگی یا بہت کم ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حیا ایک نعمت ہے، مومن با حیا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے بھی حیا کرتا ہے، اللہ کے بندوں سے بھی حیا کرتا ہے، یہ ہر ایک سے حیا کرتا ہے۔ یہ حیا ہی ہے جو ہے رشتوں کو، رشتہ داریوں کو، تعلقات کو نبھانے کے اوپر انسان کو مجبور کرتی ہے، بہت سارے گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ ستر کا چھپانا لازم ہے۔ آج تو یہ حیا کے اوپر پہلا بیان ہے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ جب پردے کے اوپر بات ہوگی تو اس میں انشاءاللہ اس کو اور تفصیل سے کھولیں گے، لیکن بہرحال ستر مرد کے لیے کیا ہے اور عورت کے لیے کیا ہے۔ جو مرد کا ستر ہے وہ یہ ہے کہ نیچے سے گھٹنے چھپے رہے، اور گھٹنوں کو چھپاتے ہوئے اوپر آئیں تو ناف بھی چھپا لیں۔ تو انسان نے ناف کو بھی چھپایا اور نیچے گھٹنوں تک چھپا لیا تو مرد کا ستر پورا ہو گیا، جو ضروری ہے، جس کے بغیر گزارا نہیں۔ عورت کا ستر کیا ہے؟ چہرہ، دونوں ہاتھ کلائی تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک۔ چہرہ جس میں سر شامل نہیں ہے، سامنے کا چہرہ، چہرہ دونوں ہاتھ کلائیوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک، ٹخنوں سے نیچے تک ٹخنے چھپانے ہیں۔ تو یہ عورت کا ایسا حصہ ہے جو کھلا رہ سکتا ہے محرم مردوں کے آگے، اس کے علاوہ باقی جسم کو محرم مردوں کے سامنے بھی چھپانا عورت کے لیے ضروری۔ اور ایک ہوتا ہے پردہ، پردہ ہوتا ہے غیر محرم سے، ایک ہے ستر عورت۔ ان معمولی چیز، دونوں ہاتھ کلائیوں تک اور ٹخنوں سے نیچے پاؤں اور چہرہ، ان 5 چیزوں کے علاوہ پورے جسم کو، جسم میں جس میں سر کے بال بھی آ گئے، یہ ہماری کونیاں بھی آ گئیں، یہ بازو بھی آ گئے، یہ سب محرم مردوں سے چھپانا ہے عورتیں۔ پردہ غیر محرم سے کرنا ہے۔ محرم مرد کون ہے؟ بھائی، ماموں۔ تو جو محرم لوگ ہیں ان کے سامنے ہم نے پردہ نہیں کرنا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ستر جو ہے وہ ان کے سامنے بھی چھپانا ہے۔ تو اس پوائنٹ کو اگر سمجھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں پردہ تو بڑی دور کی چیز ہے، ہماری عورتیں تو ستر بھی پورا نہیں کرتی۔ یہ ہاف سلیو، سلیو لیس اور سر ننگا، یہ تو محرم مردوں کے سامنے بھی شریعت نے جائز نہیں رکھا۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ پردے کے بیان میں آئیں گی، جو اسی کے اندر آئے گا۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ حمام میں ننگا داخل نہ ہو۔ جیسے سوئمنگ پول ہو گئے یا ایسے، ہم کچھ پہلے زمانے میں ایسے جگہ ہوتی تھیں جہاں لوگ اکٹھے مل کے نہاتے تھے، جس کی آج ہمارے پاس آسان شکل سوئمنگ پول کی ہے۔ تو سوئمنگ پول میں نہانا منع نہیں ہے، لیکن کسی بھی مرد کے لیے ایسا لباس پہن کر سوئمنگ پول میں سوئمنگ کرنا جس میں ستر اس کا پورا ڈھک نہیں رہا، یہ گناہ ہے۔
دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت، اس کے اوپر بھی جو ایسے لباس میں سوئمنگ کر رہا ہے، اور اس کے اوپر بھی جو ان کو دیکھ رہا ہے، دیکھنے والے کے اوپر بھی، دکھانے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت جو سطر پورا نہیں کر رہا۔ یہ نہیں کہ اگلے بندے نہیں سطر پورا کر رہے، ہم نے بھی نگاہیں بچانی ہیں، ہم نے بھی نہیں دیکھنا، ہمیں بھی خیال کرنا ہے۔ تو سوئمنگ ہے یا ایسے اسپورٹس ہیں، فٹ بال ہے یا کوئی اور چیز ہے، شریعت ان سے منع نہیں کرتی ہے، یہ کہتی ہے کہ بھئی اپنے لباس کو سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق رکھو، اپنا سطر پورا ڈھانکو۔ اور اگر عورت نے سوئمنگ کرنی ہے تو وہ صرف ایسی جگہ کر سکتی ہے جہاں کوئی مرد نہ ہو، صرف عورتیں ہوں اور ان کا پورا سطر چھپا ہوا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ عورتیں ہی ہیں تو ان کے پاس کچھ آزادی آ جائے گی کہ ٹھیک ہے اب جیسا مرضی لباس ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح جتنے بھی کھیل ہیں ان میں سطر کا چھپا ہونا یہ ضروری ہے۔ شریعت منع نہیں کر رہی کہ تم نہ کھیلو، لیکن شریعت کے مطابق اپنے لباس کو رکھو۔ شریعت نے یہ کہا کہ میاں بیوی اگر آپس میں ملاقات کرنا چاہیں، ملنا چاہیں، کوئی بھی پاس نہ ہو، تنہائی ہو، رات کا وقت ہو، کمرہ بند ہو، فرمایا تب بھی اپنے اوپر چادر استعمال کرو۔ یہ حیا ہے جو آگے نسلوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے، یہ جینز کے اندر ہوتی ہے اور یہ آگے ٹرانسفر ہوتی ہے، اور اللہ ایمان کے ساتھ اس کو عطا فرماتے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر یہ موجود۔ اور جو بے حیائی کے ساتھ میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں تو وہ بے حیائی پھر آگے ان کی نسلوں میں، اولادوں میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پوری زندگی کبھی نبی علیہ السلام کے پردے کی جگہ کو نہیں دیکھا۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھا کیا بیوی کو اپنا سطر دکھا سکتے؟ فرمایا کہ ہاں گنجائش تو ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو بڑی حیا آتی ہے۔ تو صحابہ کرام کی تربیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے فرمائی کہ ایک ایک صحابی حیا کا کامل نمونہ تھے۔ ایک مرتبہ چند لوگ نہا رہے تھے، جیسے سوئمنگ پول میں نہاتے ہیں یا کوئی تالاب میں یا نہر میں بعض لوگ نہا لیتے ہیں، دریا میں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ چند لوگ نہا رہے ہیں اور ان کے سطر جو ہیں پورے نہیں ہیں، شریعت کے مطابق نہیں ہیں۔ جیسے آج کل ہمارے بعض لوگ انڈر ویئر پہن لیتے ہیں، سطر پورا نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح کا کوئی معاملہ تھا کہ سطر چھپا ہوا نہیں تھا اور لوگ نہا رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا میں مر جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں، پھر مر جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں، پھر مر جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں، یہ بار بار کا مرنا اس سے بہتر ہے کہ میں ان لوگوں کی طرح نہاؤں۔ یعنی نہانا منع نہیں کیا گیا، بے حیائی کے لباس میں نہانا منع کیا گیا۔ شریعت کی ایک رسپیکٹ ہے، وہ ہمیں دینی ہوگی کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال شریعت کے مطابق ہی تولے جائیں گے۔ جو ملکوں کے قانون ہوتے ہیں نا، یہ تو آئے دن بدلتے رہتے ہیں، تو ملکوں کے قانون کے مطابق قیامت کے دن ہمارا فیصلہ نہیں ہونا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے دین کے مطابق فیصلہ ہونا ہے۔ جیسے کسی نے کہا جی 45 سال کے بعد کہیں پہ کسی نے قانون بنا دیا کہ جی یہ کر سکتی ہے عورت، وہ کر سکتی ہے، محرم کی ضرورت نہیں، فلاں کی ضرورت نہیں۔ تو قیامت کے دن کسی ملک کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں ہونا، شریعت کے مطابق فیصلہ ہونا۔ اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ حیا کی وجہ سے انتہائی تاریک جگہ پہ نہاتے تھے۔ گویا یوں سمجھ لیجئے آج کل کے ماحول میں کہ حیا کی وجہ سے نہاتے وقت واش روم کی لائٹ آن نہیں کرتے تھے۔ آج کل کے ہم زمانے میں سمجھانا ہو بچوں پہ، بچے بیٹھیں تو بھی یہ بات ہوگی، حیا کی وجہ سے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مر جانا اس بات سے بہت اچھا ہے کہ میرا جسم کوئی دوسرا دیکھ لے، میرا سطر کوئی دیکھ لے، کہ میرا سطر کوئی دیکھ لے، اس سے بہتر ہے کہ مجھے موت ہی آ جائے۔ یہ حیا کی باتیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کا حیا کے بارے میں یہ معاملہ تھا، فرماتے ہیں کہ جب میں بیت الخلاء میں قضائے حاجت کے لیے بیٹھنے لگتا ہوں نا تو کھڑی حالت میں اپنے کپڑے کو نہیں کھولتا، بلکہ جتنا نیچے جا سکتا ہوں اتنا نیچے چلا جاتا ہوں، پھر اتنا کپڑا کھول لیتا ہوں جتنی کی ضرورت ہے، مجبوری ہے، حیا کی وجہ سے۔ کپڑا کھولتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بھی اسی طرح کا معمول ہے، فرماتے ہیں کہ قضائے حاجت کے لیے بھی کپڑا کھولتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے حیا والے لوگ تھے یہ۔ ان کی حیا کے اوپر تو فرشتے بھی حیا کرتے تھے، تمام صحابہ حیا والے تھے۔ نبی علیہ السلام کے اندر پتہ ہے کتنی حیا تھی؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مدینہ طیبہ کی کنواری بچیوں کی آنکھوں میں وہ حیا نہ تھی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں حیا تھی۔ مدینہ طیبہ کی کنواری بچیوں میں وہ حیا نہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں حیا تھی۔ اس کو ذرا ایسے دیکھیں، آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، لیکن پھر بھی بعض گھروں میں حیا والی بچیاں ہیں، اور کنواری بچیوں کے اندر حیا آج بھی الحمدللہ موجود ہے۔ تو اس کو 100 سال پہلے دیکھیں تو 100 سال پہلے کتنی حیا تھی ہمارے معاشرے میں، 500 سال پہلے چلے جائیں، اور 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ جو حیا کا اتنا اعلیٰ اور کامل نمونہ تھے، ان کے زمانے میں مدینہ طیبہ میں بچیوں کے اندر حیا کتنی ہوتی ہوگی؟ آج سے تو بہت زیادہ ہوگی نا، تو حضور کی آنکھوں میں تو اس سے بھی زیادہ تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حیا والی آنکھیں عطا فرمائے اور حیا عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا ایک واقعہ سنیے کہ ان کی حیا کو اللہ کے رسول کے یہاں بھی درجہ تھا اور فرشتوں کے یہاں بھی مقام تھا۔ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے اور آرام کی پوزیشن میں تھے، ذرا ریلیکس موڈ میں جو ہوتا نا بندہ، تو کہیں ٹیک لگائی ہوئی تھی اور جو پنڈلی مبارک ہے نا اس کے اوپر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ دروازہ نوک ہوا، پوچھا کون؟ ابو بکر، آ جاؤ بھائی اندر۔ نبی علیہ السلام اسی پوزیشن پہ رہے اور وہ آ گئے، بات چیت ہونے لگی، پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے۔ ایک اور دروازہ نوک ہوا، کون؟ عمر، اندر آنا چاہتا ہوں۔ جی آ جائیے۔ اندر آ گئے، آپ اسی پوزیشن پہ رہے، کپڑا ہٹائے، آپ بات کرتے رہے، گفتگو میں شریک ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ نوک ہوا، کون؟ عثمان، اندر آنا چاہتا ہوں، حاضری دینا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام بیٹھے، اپنی پنڈلی مبارک کے جو کپڑا ہٹا ہوا تھا اس کو ٹھیک کیا اور پھر فرمایا ہاں عثمان اندر آ جاؤ۔ اب وہ اندر آ گئے، بات چیت شروع ہو گئی، وہ بھی شریک ہو گئے مجلس میں۔ پھر یہ تینوں صحابہ اجازت لے کے واپس چلے گئے۔ بعد میں نبی علیہ السلام سے پوچھا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ میرے باپ ابو بکر آئے آپ اسی طرح رہے، عمر فاروق آئے آپ اسی طریقے سے رہے، عثمان جب آئے تو یہ آپ نے پہلے بیٹھے کپڑے کو ٹھیک کیا، پھر اندر گئے، پھر ان کو بلایا، پھر ان کو اجازت دی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہوں میں اس سے حیا کیسے نہ کروں۔ تو صحابہ کرام تو اتنی حیا والے تھے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے، اور صحابیات کی یہ صفت نبی علیہ السلام کی صحبت سے بن گئی تھی، کلمہ پڑھنے سے بن گئی تھی، آپ کی دعاؤں سے بن گئی تھی، آپ کی صحبت سے اور آپ کی نیک مجالس سے بن گئی تھی۔ ایک واقعہ سنانا ہے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا اس واقعے کو زیادہ سمجھانے کے لیے ایک بات پوچھنی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، نبی علیہ السلام کی بیٹی ہیں، مزاج نبوت کو سمجھنے والی ہیں۔ آپ کے گھر میں قرآن نازل ہوتا تھا، نبی علیہ السلام کے گھر میں قرآن نازل ہو تو بیٹی کا گھر وہی باپ کا گھر ہو گیا نا۔ تو مزاج شناس نبوت تھیں
اور نبی علیہ السلام سے محبت بھی کامل تھی، شدید محبت تھی۔ اور بیٹیوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے، سب سے چھوٹی بیٹی نہیں، چوتھے نمبر کی، تو بڑی محبت کرتی تھی، اور نبی علیہ السلام کے مزاج کو، شریعت کے مزاج کو سمجھتی تھیں۔ تو نبی علیہ السلام کے گھر کا آپ مزاج سمجھیے، اور ہمارے گھروں کا مزاج کیا ہے ذرا غور کیجئے۔ دربار رسالت لگا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بہترین عورت کون سی ہے؟ تو مختلف رائے آئیں، کوئی نہ کوئی بات آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سوچا کہ میں فاطمہ سے ہی پوچھ کے آتا ہوں۔ تو وہ گئے اور جا کے بی بی فاطمہ سے پوچھا کہ بھئی اس طرح دربار رسالت میں سوال چل رہا ہے، بات چل رہی ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے جو خود کسی محرم کو نہ دیکھے، نہ کوئی غیر محرم اسے دیکھے، یہ بہترین عورت ہے۔ خاتون جنت نے بہترین عورت کی تعریف کیا کی؟ جو خود بھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، نہ کوئی غیر محرم اسے دیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جواب کو لے کے دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، بہترین عورت وہ ہے جو کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، نہ کوئی غیر محرم اسے دیکھے۔ اور بتا بھی دیا کہ فاطمہ نے جواب دیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا کہ وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب اس واقعے کے اوپر ہم غور تو کریں نا، اور اپنے حالات پہ بھی غور کریں کہ ہمارے گھروں میں کیا ہے۔ یہ مزاج شناس نبوت لوگ ہیں جن کی یہ بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک واقعہ اور بھی کتابوں میں لکھا ہے، بہت ہی عجیب۔ حضرت جی کی جو کتاب ہے نا مکارم اخلاق، اس میں بھی لکھا ہے، پہلی کا چاند دیکھ کے دعا مانگنا یہ سنت ہے، مستحب عمل ہے۔ تو ایک مرتبہ پہلی کا چاند نکلا، حضرت علی رات کو جب گھر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بی بی فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ چاند دیکھا؟ کہ نہیں میں نے تو نہیں دیکھا۔ بھئی تم نے کیوں نہیں دیکھا؟ دعا بھی مانگتے ہیں اس وقت، تو کیا ہوا، کیوں نہیں دیکھا؟ تو فرمایا کہ دل میں تو آیا کہ میں دیکھوں، لیکن ایک خیال آ گیا جس کی وجہ سے میں نے آج پہلی کا چاند نہ دیکھا، دعا بھی نہ مانگی۔ اب حضرت علی رضی نے پوچھا، بھئی فاطمہ کون سا خیال آ گیا، کیا تم نے سوچ لیا، کیا خیال آیا تمہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بس یہ خیال آ گیا تھا کہ اس وقت میں چاند کو دیکھوں گی، اور چونکہ چاند دیکھنا ایک مبارک عمل ہے، پہلی کا چاند دیکھنا سنت ہے اور دعائیں لوگ مانگتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ اور بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، تو ایسا نہ ہو کہ میری نگاہیں چاند کے اوپر اور وہ غیر محرم کی نگاہوں سے جمع ہو جائیں، اس لیے میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حیا کا پیکر تھیں، پاک دامنی کا، حیا کا ایک بہترین نمونہ تھیں، اور کیوں نہ ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی ہیں، آپ کی لاڈلی ہیں۔ آپ کی تربیت یافتہ ہیں، آپ کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، کیسے نہ ہوتے۔ زندگی بھر پردے کے ساتھ زندگی گزاری، ایک غم ان کو تھا زندگی میں، خیال تھا کہ جب میں مر جاؤں گی، میرا جنازہ نکلے گا نا، تو اس وقت تو لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ نبی کی بیٹی لمبی ہے یا قد کم ہے یا موٹی ہے یا پتلی ہے، اس طرح کا کچھ گمان دل میں آتا تھا کہ یہ تو پھر لوگوں کے سامنے بات نہ آ جائے۔ اس زمانے میں عورتیں اکیلی نہیں نکلتی تھیں، اب عورتوں کا ایک گروپ ہے تو اس میں کیا پتہ کون سی کون ہے، اور رات کو نکل رہی ہیں، مرد بھی حیا والے، عورتیں بھی حیا والی، تو یہ تو نہیں ہوتا تھا نا۔ آج کل تو کیا کہتے ہیں، نہ مرد ویسے ہیں نہ ہمارے حالات ویسے ہیں،
ایک عورت پردہ کر بھی رہی ہو تب بھی ہم مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ ہم پردے کے اندر بھی پہچان لیں کہ یہ ہے کون، یہ بے حیائی ہے کہ برقعے میں ہے وہ، لیکن ہم نے غور ضرور کرنا ہے، ہمیں پتہ لگ جائے کہ اس برقعے میں یہ ہے، اس برقعے میں یہ ہے، اس برقعے میں یہ ہے۔ جستجو ہمارے اندر اتنی آ گئی ہے، بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے، بچنا چاہیے۔ خیر یہ اس زمانے کی بات ہے جب حیا ہوتی تھی، تو زندگی میں تو ان کو پریشانی نہ تھی، ایک غم انہیں یہ لگ گیا کہ موت کے بعد کیا ہوگا، میرا جنازہ جب نکلے گا تو کیا کریں، تو سوچتی رہتی تھیں۔ تو ایک صحابی اسماء ابن عمیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کہا، انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں نے جناب حبشہ میں کسی ملک میں دیکھا ہے، حبشہ میں دیکھا ہے، وہاں جب کسی کو جنازہ لے جاتے ہیں تو جنازے کی چارپائی کے اوپر نا کچھ جھاڑیاں وغیرہ ایسی لکڑیاں لگا دیتے ہیں، کپڑا وغیرہ ڈال دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا اندر جسامت کا، کچھ نہیں پتہ چلتا۔ انہیں آئیڈیا بڑا اچھا لگا۔ ایک تو انہوں نے کی وصیت کہ دیکھو میرے ساتھ ایسے کرنا، لیکن انہوں نے کہا میں ذرا اطمینان اور چاہتی ہوں، ذرا پریکٹیکل کر کے دکھاؤ۔ اس نے بھی پورا پریکٹیکل کر کے دکھایا، ان کو اطمینان ہو گیا، اور وصیت کی کہ میرا جنازہ رات کے وقت لے جاؤ، دن میں نہیں، کہ اندھیرے میں بہت ساری چیزیں ویسی چھپی رہتی ہیں، اور جب اوپر سے کوئی جھاڑ یا کوئی کپڑا یا کوئی چیز پڑی ہوئی ہوگی، کوئی لکڑیاں، ایسی کوئی چیز جس نے کور کیا ہوگا، تو میرا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ مرنے کے بعد کوئی اس کیفیت کو بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اور اسی طرح ان کا ہوا۔ اور جن لوگوں نے حج عمرہ کیا ہوا ہے، اگر انہوں نے کبھی غور کیا ہو تو وہاں اللہ کرے اب ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں اور ہمارے لیے حرم کے راستے پھر سے کھل جائیں، کیونکہ ہم نے بھی حرم کو بے حیائی کا اور پکنک کا ایک زبردست پوائنٹ بنایا ہوا تھا، بات چیت کا، گپے مارنے کا، اور جناب اس طرح کے معاملہ۔ ہم نے بھی کوئی بے حرمتی میں کمی نہیں کی، حرم مکہ کی یا حرم مدینہ کی، یا اس کو تصویر کے لیے کیمرہ مین بنے ہوتے تھے اور عبادت کی طرف رخ کم ہوتا تھا، دنیا کو پتہ لگ جائے میں طواف کر رہا ہوں، اب جناب میں رو رہا ہوں، اب جناب میں یہ کر رہا ہوں۔ تو ہم نے بھی کم بے حرمتی نہیں کی ہے، ہمیں اس پہ توبہ استغفار کی ضرورت ہے۔ لیکن وہاں پہ جو جنازے اٹھتے ہیں، جو مردوں کا جنازہ ہوتا ہے نا، اس میں جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، اوپر چادر پڑی ہوتی ہے، اور جو عورت کا جنازہ ہوتا ہے اوپر وہ لکڑی کا ایک وہ فریم بنا ہوتا ہے جس میں اندر نظر نہیں آتا کہ جسم ہے کیسا ہے کیا ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اس کی ابتدا کی۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت کی یہ حیات ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حبیب خدا، وہ جو پہلا واقعہ سنایا وہ رسول اللہ کی بیٹی کا تھا، اور یہ واقعہ جو سنانے لگا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ کا ہے، ہماری ماں کا ہے، ام المومنین کا ہے۔ وہ کیا؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں اس کو لکھا ہے، مستند روایت ہے پکی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امی عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تو آپ کی قبر مبارک میرے حجرے میں بنی، تو میں اپنے حجرے کے اس حصے میں جہاں قبر مبارک تھی نارمل روٹین میں چلی جاتی تھی کہ میرے شوہر ہیں۔ پھر فرماتی ہیں کچھ عرصے کے بعد میرے والد کا انتقال ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی حجرے میں آ گئے، تو میں اپنا جانا اسی طرح رکھتی کہ ایک باپ اور ایک خاوند۔ پھر کہتی ہیں اللہ کی قسم جب عمر آئے میں نے پردہ لٹکا لیا، اس کے بعد میں اس طریقے سے نہیں گئی، پردہ کیا۔ تو ان کی تو ترتیب یہ ہو کہ وہ قبر والوں سے بھی پردے کی فکر کریں، اور ہم پردہ کرنا ہی مصیبت سمجھیں، عیب لگے، بوجھ لگے، آؤٹ آف فیشن لگے، دقیانوسی لگے، بیکورڈ لگے، اور کون کون سے جملے ہیں پتہ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔
چنانچہ تمام صحابیات کے اندر یہ بات تھی، جب انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ اطلاع ملی کہ عورتیں راستے کے کنارے کنارے چلا کریں، تو وہ کنارے کنارے چلتیں، حتیٰ کہ بعض مرتبہ کناروں کی طرف رہنے میں اور زیادہ کنارے پہ چلنے میں ان کے کپڑے برقعے وغیرہ جو ہوتے تھے، چادریں، وہ کسی جھاڑی وغیرہ سے اٹک جایا کرتے تھے۔ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ بیچ میں نہ چلیں، سائڈ پہ چلیں، لیکن یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب حیا عام تھی۔ حیا کے متعلق بزرگان دین کے بعد اقوال سن لیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس بندے کے اندر حیا کم ہو گئی اس کے اندر تقوی کم ہو گیا، اور جس کے اندر تقوی کم ہو گیا اس کا دل مردہ ہو گیا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے حیا کرنے لگ جائے تو یہ حیا اس کو بہت سارے گناہوں سے روک دے۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیا کی کمی دل اور روح کے مردہ ہونے کی علامت ہے، پس جب انسان کا دل زندہ ہوتا ہے تو حیا بھی کامل ہوتی ہے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ماضی میں جو تم گناہ کر چکے ہو ان کے بارے میں دل میں اللہ کے خوف ہونے کو حیا کہتے ہیں، کہ دل میں خوف ہو، اللہ کو پتہ نہیں قیامت کے دن کیا میرا بنے گا، یہ بھی ایک حیا کی سمت ہے۔ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حیا دل میں جھانکتی ہے، اگر زہد اور تقوی ہو تو دل میں آ جاتی ہے ورنہ آگے نکل جاتی ہے۔ وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایمان برہنہ یعنی بے لباس ہوتا ہے، اس کا لباس تقوی ہے اور اس کی زینت حیا ہے اور اس کا سرمایہ پاک دامنی ہے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حیا اور کریمی ایسی صفتیں ہیں کہ جس بندے میں بھی ہوں گی اللہ تعالیٰ ان صفات کی وجہ سے اس بندے کو عزت عطا فرمائیں گے، بلندی عطا فرمائیں گے۔ اور فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بدبخت ہونے کی 5 علامات ہیں، خمس من علامات الشقوہ، شقاوت قلب، دل کی سختی کی 5 علامتیں شقاوت کی۔ پہلی بات دل کا سخت ہو جانا، دوسری بات آنکھوں کا خشک ہو جانا کہ اس میں سے ندامت کے آنسو جاری نہیں ہوتے گناہوں کی وجہ سے، تیسری بات حیا کا کم ہو جانا، چوتھی بات دنیا میں رغبت کا ہونا، اور 5ویں بات لمبی امیدیں باندھنا۔ مشائخ نے حیا کی 10 قسمیں بتائی ہیں۔ ایک فرمایا حیا الجنایہ، جنایت کی وجہ سے حیا محسوس کرنا۔ اس کی مثال جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا شجرہ ممنوعہ کی چیز کھانے سے، وہ ان سے کھا لی گئی، جب انہوں نے کھا لیا تو انہوں نے بہت شرمندگی محسوس کی اور لباس اتر گیا، تو وہ بھاگے ایک طرف کو چلے اور درخت کے پتوں سے جو ہے نا اپنے جسم کو چھپایا، تو اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا، افرارا منی یا آدم، آدم کیا مجھ سے فرار حاصل کر رہے ہو، مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا اللہ، قول یا ربی بل حیا منک، یا اللہ آپ سے حیا آ رہی ہے، آپ سے کہیں دور نہیں ہو رہا، آپ سے حیا آ رہی ہے۔ اپنے بدن کو چھپانے کے لیے پتے تلاش کر رہا۔ حیا التقصیر، تقصیر کی وجہ سے حیا کا محسوس ہونا۔ اس کی مثال جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، اور فرشتے جب سے پیدا ہوئے ہیں جن کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے، اور جب سے پیدا ہوئے آج تک کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کو حیا آئے گی، یا اللہ ہم تو کچھ بھی نہ کر سکے۔ ایک حیا کی یہ قسم ہے، حیا التقصیر۔ تیسری ہے حیا الاجلال، کسی کے جلال کی وجہ سے حیا کرنا۔ یہ حیا معرفت الہی کی وجہ سے آتی ہے۔
انسان کے اندر جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے اتنی اس کو اللہ تعالیٰ سے پھر حیا محسوس ہوتی ہے۔ چوتھا ہے حیاء الکرمی، کرم کی وجہ سے حیا، جو کریم لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ بات موجود ہوتی ہے۔ اس کی مثال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا اور آپ نے ولیمے کی دعوت کی، صحابہ کرام آ گئے، کھانا کھا لیا، اب آپس میں بیٹھ گئے بات چیت کرنے کے لیے، جب گیٹ ٹوگیدر ہو گیا، چلو ذرا کو بات چیت ہو جائے، تو نشست جب لمبی ہونے لگی، نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہاں سے چلے جائیں، لیکن مہمان ہیں، حیا کی وجہ سے کہنا مشکل لگ رہا ہے، نہیں کہا جا رہا۔ اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کھانا کھا چکو اب جاؤ۔ نبی علیہ السلام کی چاہت کو اللہ نے بیان فرما دیا۔ تو یہ حیا ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام نہیں کہہ سکے طبیعت میں حیا کی وجہ سے۔ پانچواں حیاء الحشمہ، رعب کی وجہ سے حیا کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا، وہ داماد بھی تھے، مسئلہ کچھ ایسا تھا پاکی ناپاکی سے متعلق، تو ان کو حیا آئی کہ میں ڈائریکٹ کیوں پوچھوں، تو انہوں نے ایک اور ساتھی کو کہا، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ آپ یہ بات مجھے پوچھ کے بتا دیں۔ پھر انہوں نے پوچھ کے بتایا۔ چھٹی چیز حیاء الاستحقار، کسی چیز کے حقیر ہونے کی وجہ سے حیا کا ہونا، کہ بعض مرتبہ کسی بندے نے اللہ سے کوئی چیز مانگنی ہو، چیز بہت چھوٹی سی ہو، اسے حیا ہے میں یہ کیوں مانگوں۔ تو ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ مجھے بعض مرتبہ کسی دنیا کی چیز کی حاجت پیش آتی ہے، لیکن چیز بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتا میں آپ سے کیسے مانگوں، بڑی حیا آتی ہے اتنی سی چیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے مانگا کرو، چاہے آٹے کے لیے نمک ہی کیوں نہ ہو اور بکری کے لیے چارہ ہی کیوں نہ ہو، بڑی سے بڑی چیز ہو یا چھوٹی سی چھوٹی چیز مجھ ہی سے مانگا کرو۔ ساتواں حیاء المحبہ، محبت کی وجہ سے حیا ہونا، محب اور محبوب کا جو ایک تعلق ہوتا ہے اس کی وجہ سے حیا کا ہونا۔ آٹھواں حیاء العبودیہ، عبادت کی وجہ سے، عبودیت کی وجہ سے حیا کا ہونا۔ یہ حیا اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے خوف اور اپنی عبادت کو کم تر سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ مرکب ہے کہ اللہ کی محبت بھی ہے، اس کا خوف بھی ہے، اپنی عبادات کو انسان تھوڑا بھی سمجھتا ہے، اس کی شایان شان نہیں سمجھتا، اسے حیا آتی ہے کہ بھئی میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ تو یہ ان چیزوں کا مرکب ہے۔ حیاء الشرف والعزہ، شرف اور عزت حاصل ہونے کی وجہ سے حیا، یہ وہ حیا ہے جو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اور 10واں حیاء المرء من نفسی، بندے کو اپنے آپ سے حیا محسوس ہو کہ اللہ کی اتنی نعمتوں کو میں استعمال کر رہا ہوں اور پھر میں اس کی نافرمانی کر بیٹھتا ہوں، شکر ادا نہیں کر پاتا، تو اس کو خود ہی اپنے اندر حیا محسوس ہوتی ہے کہ بھئی میں کیا کر رہا ہوں۔ اب یہ حیا کی مختلف اقسام ہیں۔ مشائخ اور صوفیاء کی نظر میں حیا کی جو اقسام ہیں انہوں نے 3 لکھی ہیں۔ فرماتے ہیں تعظیم الہی کی وجہ سے حیا، اللہ کی عظمت کی وجہ سے حیا، اس حیا کی وجہ سے بندہ اللہ کی نافرمانی سے یعنی گناہ کرنے سے بچ جاتا ہے۔ دوسرا درجہ بتایا قرب الہی کی وجہ سے حیا، کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ کا خاص قرب ملا ہوا ہوتا ہے، ان کے دل میں اگر برے خیالات بھی پیدا ہوتے ہیں نا، ان خیالات کی وجہ سے بھی انہیں حیا آتی ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، وہ تو دلوں کا حال جاننے والا پروردگار ہے، مجھے کتنی حیا آئے گی کہ میرے دل میں کیا کیا ہوتا تھا، میرے دل میں کتنی باتیں ہوتی تھی۔ یہ قرب الہی کی وجہ سے حیا ہوتی ہے۔ تیسرا فرمایا مشاہدہ الہی کی وجہ سے حیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ والی حیا کامل تھی۔ ما زاغ البصر وما طغى، یہ اس حیا کی دلیل ہے کہ جب اللہ رب العزت کا دیدار محبوب الہی کو ملا تو اللہ فرماتے ہیں کہ آنکھیں جو نگاہیں تھیں یہ اپنی حد سے آگے نہیں بڑھیں۔ تو یہ حیا کی مختلف اقسام ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اے آدم کی اولاد، جب تک تو مجھ سے حیا کرتا رہے گا
میں تیرے عیبوں کو لوگوں کے ذہنوں سے نکالتا رہوں گا۔ جب تک تو مجھ سے حیا کرتا رہے گا، میں تیری کمی کوتاہیوں کو، خامیوں کو لوگوں کے دماغوں سے، ذہنوں سے نکالتا رہوں گا۔ جتنا انسان اللہ تعالیٰ سے حیا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں اتنی ہی خیر پیدا کرے گا۔ شروع میں ہم نے حدیث سنی تھی نا کہ حیا سے صرف خیر ہی ملتی ہے اور کچھ نہیں ملتا۔ حیا کا نتیجہ ہمیشہ خیر ہے، اور یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، سعادت ہے با حیا لوگوں کے لیے۔ فرمایا کہ جب تک تو مجھ سے حیا کرتا رہے گا، میں تیرے گناہوں کو، عیبوں کو لوگوں سے دور کرتا رہوں گا، انہیں یاد ہی نہیں رہے گا، بھلوا دوں گا، تیرے ساتھ خیر کا معاملہ کروں گا۔ تو حیا کے اوپر اور تفصیلات انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہوں گی۔ حیا کی مختلف اقسام ہیں اور اس کی مختلف لائنیں ہیں، انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ ایک حیا تو یہ ہے کہ مرد عورت نامحرم والی حیا، ایک حیا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ حیا، تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس پہ مکمل بات ہو جائے گی۔ تو حیا صرف طبیعت کا شرم ہی نہیں، گناہ سے بچنے کا بھی نام ہے، گناہوں سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ میرے بندے نے انصاف نہیں کیا، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے خالی ہاتھ بھیجتے ہوئے حیا آتی ہے، لیکن یہ تنہائیوں میں میری نافرمانی کرنے سے حیا نہیں کرتا، مجھے تو حیا آتی ہے اس سے۔ ان ربکم حیی کریم، حدیث کے اندر آتا ہے تمہارا رب بڑا حیا والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، خود فرمایا انا اغیر ولد آدم واللہ اغیر منی، کہ میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والے ہیں۔ تو حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں بندوں کو کہ میرے بندے جب میرے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو مجھے حیا آتی ہے کہ خالی ہاتھ واپس لوٹاؤں، لیکن انہیں حیا نہیں آتی، تنہائیوں میں میری نافرمانیاں کرتے ہیں، تنہائیوں میں موبائل اور انٹرنیٹ ان کو مل جائے پھر یہ نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اذا اراد اللہ بعبد ہلاکا نزع منہ الحیا، بہت خوفناک بات ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو اس کے اندر سے حیا ختم کر دیتے ہیں۔ جب انسان کے اندر سے حیا نکل جائے سمجھ لے کہ میری ہلاکت اور بربادی آ گئی۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی بندے کو اس سے بڑی سزا نہیں مل سکتی کہ اس کے اندر سے حیا ختم ہو جائے، کہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی اس کے مقدر میں آ گئی۔ اور جو لوگ لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، یا کسی بھی درجے میں ممبر کے اوپر واعظ کرنا ضروری نہیں ہے، لوگوں کو دین کی طرف لانا، اچھی بات کی تلقین کرنا، ان کے لیے بھی بات بہت آنکھیں کھولنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمایا اے عیسیٰ اپنے آپ کو نصیحت کرو، اگر خود نصیحت حاصل کرو تو لوگوں کو بھی نصیحت کرو، ورنہ مجھ سے حیا کرو۔ ہم لوگوں کو تو نصیحتیں کرتے ہیں، لیکن ان نصیحتوں پر کیا خود بھی عمل کرتے ہیں؟ اتأمرون الناس، لوگوں کو تو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس کا بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پاک دامنی کے 3 انعامات سن لیجئے، پھر بات مکمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کو اللہ جنت کی نعمتیں، جنتیں عطا فرمائیں گے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے
کہ قیامت کے دن 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، ہر بندہ پریشانی کے عالم میں ہوگا۔ اس وقت کسی کو عرش کا سایہ مل جائے، یہ خوش نصیب لوگوں میں سے ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ کسی کو گناہ کی دعوت ملے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جو اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، دعوت کے باوجود میسیج آئے، واٹس ایپ آئے، کال آئے، ای میل آئے، کوئی بھی طریقے سے کسی بھی انداز سے گناہ کی دعوت آئے اور یہ کہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور یہ اپنے آپ کو بچا لے، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، جس شخص نے کسی عورت کے اوپر گناہ کی قدرت پائی اور خوف خدا کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ گھبراہٹ کے دن، بڑی گھبراہٹ کے دن اس کے ساتھ عافیت اور امن والا معاملہ فرمائیں گے، اسے آسانی عطا فرما دیں گے۔ اور آگے فرمایا اسی حدیث میں کہ دوزخ حرام فرما دیں گے اور جنت میں داخل فرما دیں گے۔ کس کو؟ کہ جس نے کسی عورت کے اوپر یا کسی عورت نے مرد کے اوپر قدرت پالی، گناہ کا موقع تھا، گناہ کیا جا سکتا تھا، لیکن خوف خدا کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑ دیا، نہ کیا، اللہ تعالیٰ بڑی گھبراہٹ کے دن یعنی قیامت کے دن اسے امن اور عافیت عطا فرمائیں گے، دوزخ اس کے اوپر حرام فرما دیں گے اور جنت میں اسے داخل کر دیں گے۔ حضرت عبید ابن عمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کی سچائی اور ایمان کی قبولیت کی دلیل ہے کہ کسی آدمی کو کوئی عورت گناہ کے لیے پکارے، دعوت دے اور یہ اپنے آپ کو بچا لے، کہ اس کے ایمان کی بھی دلیل ہے، اس کی سچائی کی بھی دلیل ہے، قبولیت کی بھی دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔